ہمارے صوفیہ کے ہاں بھی بعض ایسی روایات صحیح ہیں یا غلط ہے بیان کی جاتی ہیں، لیکن اسلام کا اصل معاملہ کیا ہے؟ توازن، اعتدال۔ تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، ان لنفسک علیک حقا، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وان لزوجک علیک حقا، اور تمہارا جو بھی کوئی ملاقاتی آئے، کوئی دوست ہے، اس کا بھی زورک علیک حق ہو، زیارت کرنے کے لیے کوئی آیا اس کا بھی حق ہے، ان کے حقوق ادا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام میں اس اعتبار سے بہت ممیز تھے کہ ان پر عبادت جو ہے، عبادت گزاری کا اتنا غلبہ ہو گیا تھا، ہر روز روزہ رکھتے تھے اور رات کو پوری رات کھڑے رہتے تھے۔ حضور کو اطلاع دی گئی، حضور نے طلب کیا فوراً، آپ نے فرمایا یا عبداللہ الم نخبر، کیا ہمیں یہ خبر نہیں دی گئی انک تصوم الدہر وتقوم اللیل، کہ تو ہمیشہ رات کو کھڑا رہتا ہے نماز کو اور ہر روز روزہ رکھتا ہے۔ اب ظاہر بات ہے حضور کے حضور میں جھوٹ کیسے بولتے ہیں، ویسے بھی جھوٹ بولنے کا سوال نہیں ثابت لیے، تو عرض کیا بلا یا رسول اللہ ایسی تو صحیح ہے، فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو، فإن لنفسك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، روزہ رکھو بھی اور افطار بھی کرو۔ بہترین روزہ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام کا تھا، ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے، لیکن یہ ہے کہ آپ ہفتے میں 2 دن روزے حضور کے ہیں، سوموار کو اور جمعرات کو، مہینے میں 3 روزے یہ ہیں، اس میں گویا کہ سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، لیکن یہ کہ ہمیشہ روزہ رکھو، بلکہ یہاں تک کہا گیا ما صام من صام الدہر، جو ہمیشہ روزہ رکھتا ہے اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں۔ کیا مطلب؟ یہ تو اس نے اپنی ہیبٹس بدل لی، ہیبٹس ہو گئی ہیں یہ کہ سارا دن بھر نہیں کھانا، صبح کھانا شام کو کھانا، بس یہ تو اس نے اپنی ہیبٹ بدل لی ہے، روزہ ہیبٹ بن گیا اس کا۔ ما صام من صام الدہر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اس نے کوئی روزہ رکھا ہی نہیں، اس لیے کہ روزہ تو در حقیقت اس شخص پر شاخ گزرتا ہے جس کو عادت ہے دن میں کھانا کھانے کی، اس کو دن کے اندر 3 کھانے کھانے کی عادت ہے، تبھی تو وہ شاخ گزرے گا۔ اگر وہ عادت ہی آپ نے بدل لی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر روزے کی جو برکت ہے وہ تو ظاہر نہیں ہوگی۔ تو بہرحال اس اعتبار سے غور کیجئے کہ یہ پہلا حکم جو ہے روزے کا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، اپنے نفس پر کنٹرول پیدا ہو جائے۔ اس کو یوں سمجھیے کہ یہ ایک بڑا منہ زور گھوڑا ہے، ہمارا جو نفس ہے، ہمارا جو جسم ہے، حیوانی نظام، اس پر ہماری خودی یا ہماری انا یا ہماری ایگو یا ہمارا سیلف یہ اس پر حکمران ہے، اس کا گھوڑے کا سوار ہے۔ اب اگر گھوڑا منہ زور ہے اور سوار کے قابو میں نہیں ہے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اب وہ گھوڑے کے اختیار میں ہے، سوار صاحب کی جان جو ہے وہ جا کر پٹک دے، کہیں کسی کھائی میں گرائے، کسی اور جگہ گرائے، وہ تو گویا کہ اس کے رحم و کرم پر ہے۔ ہاں اگر سوار تکڑا ہے اور سوار نے جو ہے گھوڑے کو قابو میں کیا ہوا ہے، اس کی رانوں میں بھی جان ہے، دبایا ہوا گھوڑے کو اپنی رانوں کے درمیان، تو ظاہر بات ہے کہ اب یہ گھوڑا جو ہے بہت بڑی ایسٹ ہے اس کے لیے۔ اب گھوڑا ادھر جائے گا جدھر سوار لے جانا چاہے گا، سوار اپنے مقصد اپنی منزل تک پہنچے گا گھوڑے کے ذریعے سے، اور اگر برعکس ہے جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں تو وہ سوار جو ہے وہ گھوڑے کے رحم و کرم پر ہے۔ یہی معاملہ ہے، ہماری خودی یا ہماری انا یا ہمارا ایگو یہ در حقیقت یہ راکب ہے، اور ہمارا وجود حیوانی یہ مرکب ہے، یہ گھوڑا ہے۔ اگر ہم قابو یافتہ ہوں اپنے اس گھوڑے کے اوپر تو یہی جسم ہمارے لیے ایک بہت بڑا ایسٹ ہے۔ ہاتھوں سے نیکی کمائیں گے، پاؤں سے نیکی کمائیں گے، آنکھوں سے نیکی کمائیں گے، کانوں سے نیکی کمائیں گے، یہ ساری نیکیاں کمانے کا ذریعہ بن جائے گا۔ تلاوت قرآن سن رہے ہیں تو کانوں کی نیکی ہو رہی ہے، قرآن دیکھ کر پڑھ رہے ہیں تو آنکھوں کی نیکی ہو رہی ہے، یہ سارے ہمارے اعصاب، ہمارے تمام اعضاء و جوارح نیکی کا ذریعہ ہے۔ لیکن اگر کہیں یہ ہمارا نفس امارہ، ایڈ اور لیبیڈو ہم پر قابو پا لے تو پھر ہم اس کے رحم و کرم پر ہیں، پھر وہ ہمیں جس کھائی میں چاہے گا گرا دے گا۔ تو اس اعتبار سے روزہ مجرد ابھی روزے کی بات ہو رہی ہے، وہ روزہ خاص طور پر کہ جس کا حکم پہلے دیا گیا ایام معدودات، اس کے بارے میں اس کی حکمت، مجرد روزے کی حکمت کیا ہے؟ ضبط نفس۔ اسی ضبط نفس کا دوسرا نام تقویٰ ہے۔ آپ اپنے نفس پر قابو یافتہ ہیں اور پھر اللہ کے سامنے جھک رہے ہیں، یہ ہوئی نا اصل بات۔ آپ اللہ کے سامنے تو جھک رہے ہیں، اے اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں اور کروں گا، نفس پر قابو ہے ہی نہیں، تو آپ کا یہ کہنا مہمل ہو جائے گا، نفس کا تقاضا ابھرے گا اور آپ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں گے، تو گویا کہ جو آپ نے کہا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس کی پیروی کرنا، اس کو پورا کرنا، اس کا تقاضا بجا لانا آسان کام نہیں ہے۔ جو بھی گویا مسلمانوں میں لڑتا ہوں کہ دانم مشکلات لا الہ الا، جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں مجھ پر کب کب اتاری ہوتی، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے کہ لا الہ کہنے کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں۔
تو روزہ مجرد روزے کی غرض و غایت تقویٰ یا ضبط نفس یعنی سیلف کنٹرول، اور اس سیلف کنٹرول کے ساتھ اپنے پورے وجود کو اللہ کے سامنے جھکا دینا، یہ عبادت ہے۔ اب آئیے اس عبادت کے لیے، روزے کے لیے رمضان کا مہینہ کیوں منتخب کیا گیا بالآخر؟ پہلے تو وہ ہر مہینے کے 3 دن تھے، بالآخر مستقل تا قیام قیامت اور رمضان کا مہینہ ہے۔ اس کی علت کیا ہے؟ ظاہر بات ہے کہ سارے 12 مہینے اللہ ہی کے ہیں، ہفتے کے سارے دن اللہ ہی کے ہیں، دنوں میں سید الایام جمعے کا دن ہے، مہینوں میں سید الاشہر، یہ جتنے مہینے ہیں ان میں سردار جو ہے مہینوں کا وہ رمضان مبارک ہے۔ کیوں؟ اب آپ پڑھیے تیسری آیت، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اور اس کی مزید کیا ہے تشریح کہ رمضان ہی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب یہاں 2 چیزیں علیحدہ علیحدہ سمجھ لیجیے۔ ہمیں معلوم ہے کہ قرآن حضور پر نازل ہوا 32 برس میں، نہیں 22 برس میں، 610 عیسوی سے لے کر اس موضوع پر آج شام کو تقریر ہوگی انشاءاللہ مفصل تعارف قرآن کے ضمن میں، بعد نماز عشاء قرآن اکیڈمی کی مسجد میں، کیونکہ معلوم نہیں کہ آج چاند ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا، لہذا دورہ ترجمہ قرآن کل سے شروع ہوگا، اور آج جو ہے تعارف قرآن اور سورہ فاتحہ کا کچھ مفہوم میں بیان کروں گا تاکہ یہ کہ رمضان مبارک کے لیے تمہید ہو جائے۔ پھر اگر چاند ہو گیا تو چھوٹی چھوٹی صورتوں کے ساتھ ہم تراویح مکمل کر لیں گے، ترجمہ قرآن کے ساتھ تراویح کل سے شروع ہوگی۔ بہرحال اس ضمن میں رمضان کا چناؤ جو ہوا ہے تو یہ ترجیح بلا مرجح نہیں ہے، ایسے ہی نہیں کہ خیوں ہی اس کو ترجیح دے دی گئی، اس کی حکمت ہے، غایت ہے، علت ہے، اس کا سبب ہے۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اسی میں وہ لیلۃ القدر ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ حضور پر قرآن نازل ہوا ہے 22 برس، 610 عیسوی سے 632 تک۔ اس معاملے کو کیسے حل کریں گے؟ اس کا حل کیا ہے؟ رمضان مبارک کی ایک شب مبارک لیلۃ القدر میں پورا قرآن لوح محفوظ سے دفعتاً پورا کا پورا سمائے دنیا، پہلا آسمان جو ہے ہمارا، اس کے اوپر نازل کر دیا گیا۔ اس کے لیے لفظ انزلہ، انزلہ ینزل انزالن کے معنی ہے دفعتاً کسی چیز کو اتار دے، اور نزلہ ینزل تنزیلا کے معنی ہے رفتہ رفتہ درجہ 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 اتار۔ اعلام، عالم یعلم اعلاما، کسی شے کو خبردار کر دینا، بتا دینا، بس ہم نے بتا دیا، تم جانا، تمہارا کام۔ تعلیم یہ ہے اس کو درجہ بدرجہ سمجھانا، اس کے دماغ میں اتارنا، دیکھنا کہ اتنی بات سمجھ گیا تو اگلی بات سمجھانا، یہ سمجھ میں آ گئی تو اگلی بات، تعلیم اس کو کہتے ہیں۔ تو انزال دفعتاً اتار دینا، تنزیل رفتہ رفتہ تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو حضور پر تنزیل ہوئی ہے، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، جبرائیل نے اس قرآن کو تھوڑا 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 کر کے نزلناہ تنزیلا رتلناہ ترتیلا، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا۔ لیکن لیلۃ القدر میں جو ماہ رمضان مبارک کی شب ہے آخری عشرے، اس میں پورا قرآن اتار دیا گیا تھا لوح محفوظ سے سمائے دیا تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یہ قرآن کیا ہے، کیا بنا کر نازل کیا گیا، یہ حال ہے، یہ لوگوں کے لیے، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت ہے، اور یہ ہدایت بینات کی شکل میں آئی، واضح تعلیمات جن میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، از خود روشن۔ بینہ اسے کہتے ہیں وہ شے جو از خود روشن ہو، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آفتاب آمد، دلیل آفتاب، جب سورج طلوع ہو گیا تو اپنے وجود پر وہ خود دلیل ہے، اسے کسی اور دلیل سے ثابت کرنے کی ضرورت نہیں، از خود واضح۔ تو بینات من الہدی، جو قرآن کی بنیادی ہدایت ہے وہ بینات پر مشتمل ہے، واضح چیز ہے، جو انسان کے لیے، اس کی فطرت کے لیے جانی پہچانی چیز ہے، یہ کوئی باہر کی چیز نہیں آ رہی، اس کے قلب کی گہرائیوں کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے، اور اس کی گواہی اس کے قلب کی گہرائیوں سے نکلتی ہے۔ جہاں دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، اس نے تو میرے اپنی فطرت کی ترجمانی کی ہے۔ والفرقان، بینات من الہدی والفرقان، یہ بینات کا اطلاق فرقان پر بھی ہو رہا ہے، حق و باطل کے اندر فرق کر دینے والی شے، بین صورت میں یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ یہ ہے قرآن مجید کی عظمت کا بیان۔ ویسے تو عظمت قرآن مجید کے اندر بہت سے مقامات پر آئی ہے اور بڑے ہی پرشکو انداز میں بھی آئی ہے، لیکن یہ اس وقت موقع نہیں ہے اس میں جانے کا۔ یہاں جو قرآن کا تعارف کرایا گیا، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اور یہ رمضان میں نازل کیا گیا، لہذا رمضان کا مہینہ جو ہے اس عبادت کے لیے خاص اور مختص کر لیا گیا۔
فمن شہد منکم الشہر فلیصم، تو جو کوئی بھی تم میں سے اس مہینے کو پائے یا اس میں مقیم ہو وہ لازماً روزہ رکھے۔ میں بیان کر چکا ہوں یہ وجوب علی العین ہے، اس کے اندر اب اختیار نہیں ہے، لیکن یہ کہ اگر من کان منکم مریضا علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اب دیکھیے یہ جو رمضان مبارک کو منتخب کیا گیا جو نزول قرآن کا مہینہ ہے، تو اس میں ایک دوہرا پروگرام رکھ دیا گیا ہے جو قرآن مجید میں تو واضح طور پر نہیں کہا گیا، اس لیے کہ اگر قرآن میں اس طور سے آ جاتا تو فرض ہو جاتا، اسے تتبعاً رکھا گیا ہے، لہذا اس کا ذکر قرآن میں نہیں ملے گا۔ موجود ہے کہ جب اس مہینے کو چنا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، لہذا اس کے لیے جو ہم نے پڑھا تھا وہ خطبہ وہ اس کو پلٹ لیجیے۔ جعل اللہ صیامہ فریضۃ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ نے اس مہینے کا روزہ رکھنا تو فرض قرار دے دیا ہے، اور اس کا قیام اللیل راتوں کو کھڑے رہنا یہ مرضی پر چھوڑ دیا ہے، جو کر سکے جو بھی ہمت کرے۔ ترغیب و تشویق، اب دیکھیے ترغیب و تشویق کے لیے دوسری حدیث جو یہاں پر ہے، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان میں روزے رکھے ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ اور احتساب، اللہ سے اس کے اجر کی امید میں، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ نوٹ کیجئے کہ اس سے مراد گناہ کبیرہ نہیں ہے، گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ کے لیے توبہ شرط ہے، گناہ صغیرہ جو ہے وہ ان چیزوں سے دھل جاتے ہیں۔ لیکن اب دیکھیے ومن قام رمضان ایمانا و احتسابا، اور جو کوئی کھڑا رہا رمضان میں یعنی قیام اللیل ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبه۔ اب تیسری بات، ومن قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا، اور جو کھڑا رہا قیام اللیل جس نے کیا ہے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من